عجیب بات سنو، اب شیعہ کے گھر کا حوالہ پیش کر کے اپنی تقریر ختم کرو۔ ہم نے بڑوں کی طرح پیسے کمانے کی تھوڑی سوچی ہے، میں پیسہ کمانے پہ آ جاؤں، میرے خطابات اتنا ہوں کروڑوں روپے جمع کروں، لیکن الحمدللہ بیٹھا ہوں، بیٹھ کر سارا کام کرتا ہوں۔ یہ جتنی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ناچیز کے بیٹھنے اور علم کی خدمت کی برکت ہے، یہ تقریروں کی برکت نہیں ہے۔ یہ کتاب دیکھو، مشرعۃ بحار الانوار، بحار الانوار دنیا کائنات میں مشہور شیعوں کی کتاب ہے۔ باقر مجلسی ان کا سب سے بڑا، اتنا بڑا مولوی تھا کہ خمینی نے کہا ہمارے مذہب کی جو ترجمانی باقر مجلسی کر گیا ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ کتاب اس کا خلاصہ ہے۔ بحار الانوار کا کیا ہے؟ خلاصہ۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ میں جزء ثانی ہے، لکھنے والا اس کا آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی شیعہ ہے، کیونکہ یہ اپنے مولوی کو آیت اللہ کا لقب تو ضرور دیتے ہیں نا، جن کو دیکھتے ہوئے خدا بھول جائے وہ آیت اللہ ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، کیسی عجیب بات لکھی ہوئی ہے۔ پہلے تو کہتا ہے وہ بالجملہ اکثر تفاصیل حوادث کربلا مجہولہ والناس يطلبون ما يبكيهم وكثير من الوعاد محتاجون الى الجاه والمال فآل امر القصص الى ما جرى۔ کہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کے قصے زیادہ تر تو بالکل معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی ادھر کا بھڑوا اٹھا اس نے پچر لگا دی، کوئی ادھر کا اٹھا اس نے لگا دی، کوئی کراچی کا اٹھا اس نے لگا دی، کوئی حافظ آباد کا اٹھا اس نے لگا دی، کوئی ذاکر اٹھا اس نے لگا دی، کوئی ذکر اٹھا اس نے لگا دی۔ یہ پچرے ہیں شیعہ کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھو اکثر تفاصیل حوادث کربلا مجہولہ والناس یطلبون ما یبکیہم، لوگ چاہتے ہیں ایسی باتوں اور قصوں کو جو ان کو رلائیں۔ وہ کثیر من الوعاظ، اور بہت سارے مقررین حضرات، زیادہ تر حضرات، حنیفہ کرگس خانے والی، حنیفے وغیرہ جتنے مقررین ہیں یہ محتاج ہیں الجاہ والمال۔ ان کو دو کام چاہیے، دو چیزیں چاہیے، ایک مرتبہ چاہیے لوگوں کی نظر میں، بلے بلے بڑا خطیب شہادت بیان کرتا رلا رلا مار دیتا ہے، لاکھ لعنت ہے دونوں پر، رونے والوں پر بھی رلانے والوں پر۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ دوسرا مال کیا چاہیے؟ شیعہ کہہ رہا ہے، سچی بات نکل آئی، کیا چاہیے ان کو؟ جہاں اور مال، ایک شہرت چاہیے، ایک مال چاہیے۔ پھر آگے عجیب بات، ایمان سے بولنا۔ امام مسلم کے بچوں کے قصے بیان ہوتے ہیں، اور سچی بتانا، امام مسلم کے دو بچے، میں نے تو الحمدللہ پہلے دن جب سنا سمجھ کے بعد، دینی سمجھ کے بعد، تو میرے دل نے کہا کمال ہے، امام حسین بھیج رہا ہے جاسوسی کے لیے تو بچوں کو ساتھ لے جانا جاسوسی میں، یہ تو عجیب بات ہے۔ پھر راستے میں جو شامل آپ نے لیے پکڑے راہبر، راستہ دکھانے والے، وہ راستے میں مر رہے ہیں، ایک مر گیا، تو بچے خیر سے پہنچ رہے ہیں۔ خیر میں نے تو اپنے عقل سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے ذرا۔ عجیب بات یہ دیکھو، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ شہادت ولدی مسلم الصغیرین، مسلم کے دو بچے چھوٹوں کی شہادت، فیہ روایتان ضعیفتان سندا، اس شیعہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی، ہمارے پاس تو یعنی سنیوں کے پاس تو کوئی سند اس کی ہے ہی نہیں، ہاں یہ، لیکن شیعوں کے پاس دو کمزور سندیں ہیں۔ اور آگے کہتا ہے یحتمل ان القصتین موضوعتان، لگتا ایسے ہے کہ دونوں قصے سراسر من گھڑت ہیں۔ خدا رحم کرے ان پر جنہوں نے ان قصوں کو اٹھایا، اور کوئی خاکے کربلا، کوئی کربلا کے نام سے تو کتابیں اس وقت میرے خیال میں میلہ ہوگا بازار میں نا، ہاں، خصوصاً برائلر کے پاس ختم اور کربلا، اور تیسری 11ویں شریف، چوتھویں ملا شریف، ان کے تو میلے ہوتے ہیں نا۔ جس بھڑوے کو دبر شوئی کا پتہ نہیں ہوگا نا، وہ بھی میدان میں آ کر یہ کتاب لکھ رہا ہوں، وہ کتاب لکھ رہا ہوں، لعنت لے رہا ہے کہ کتاب لکھ رہا ہے بڑوی کا، جھوٹ کی کہانیاں بغیرت وہ جمع کر کے سناتا ہوں۔ اب دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ قصے من گھڑت ہیں، امام مسلم کے بچوں کے قصے کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں۔ من گھڑت سنتے رہے آپ بھی، من گھڑت سنتے رہے میں بھی، من گھڑت سنتا رہا۔ شیعہ جس کو من گھڑت کہنے پہ مجبور ہے، بتاؤ تمہارے علماء نے کے نزدیک کیا ہوگا؟ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی کتنا بڑا بندہ ہے، اللہ نام سنتے ہوئے دہشت آ جاتی، ان کے علم کو سلام سب،
انہوں نے بھی سر الشہادتین ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اس میں یہی امام مسلم کے 2 بچوں کا قصہ لکھ دیا. وہ خدا اللہ کے بندے کیا ہے، شیعوں کی طرف سے مشہور ہوا. مشہورت کی بنا پر یہ عام ہو جاتا ہے، شہرت کی بنا پر جو سنا ہوا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، اٹھانا اور ڈال دینا کتاب میں بھی کرتا رہا ہوں یہی چیزیں. میں جب وقت تھا دور جہالت کا اور تحقیق کتب وغیرہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو اس وقت میرا سب سے بڑا حوالہ شبیر حافظ آبادی ہوتا تھا، شفیع اکاڑوی ہوتا تھا، خطبات محرم ہوتی تھی، فلاں فلاں یہ کتاب. لیکن جب دیکھا تاکہ خدا نے آنکھیں کھول دی تو میں نے توبہ کی کہ یہ کیا مکالمہ ملتے رہے ہیں ہم. اور جو آپ کے ائمہ کے پاس تھا بحمد اللہ تعالی، ہم نے کسی کا لحاظ کیے بغیر آپ کو سنا دیا ہے. آپ کا مقدر ہے، کچھ سوچیں یا نہ سوچیں، بچیں یا نہ بچیں، آپ کا مقدر ہے. شکاری آپ کے پیچھے ہے، ہاں شکاری پیچھے ہیں، مولوی یہ شکاری ہیں، کوئی شکار کرنے میں ہر وقت مصروف ہے. جیسے جیسے میں یہ حقیقتیں کھولتا ہوں ان کی عداوت اور دشمنی میرے ساتھ بڑھتی ہے. تو غیانہ و کفرا، آگ لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہمارا تو ٹکر پانی باندھ. یہ پریشانی ہے. آخر میں گزارش کروں کہ جن حضرات نے اس قصے کو بیان کرنا حرام قرار دیا، 4 وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ حرام قرار دیا ہے. پہلی وجہ صحابہ کا بغض و نفرت پیدا ہوتا ہے، اور اس کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. جتنا برائلر لانتی بنا ہے، جتنے دربار پیر سید برباد ہوئے ہیں، یہی نہ ہو سکتا. یہ ہم نے مشاہدہ کر لیا. امام غزالی کا یہ فرمانا کہ بغض اور صحابہ کا بغض اور نفرت پیدا ہوتا ہے، یہ ان کی وہ بصیرت تھی کہ جس کو سوائے داد دینے کے اب نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر و کبیرہ، کیا نظر مبارک تھی. دوسرا، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ الہدیۃ العلیہ قہستانی وغیرہ. تیسرا، روایات جھوٹیاں یہ اعلی حضرت نے لکھا، اور یہ شیعہ بھی لکھ رہا ہے. اور چوتھا، اہل بیت کی توہین، یہ بھی اعلی حضرت نے لکھا. 4 وجوہ، یہ چاروں کبیرے گناہ، کبیرہ چھوٹے نہیں. اس بنا پر یہ بہرحال اللہ تعالی ہمیں حق پہ رہنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے حق پر مرنے کی توفیق، حق پر مرنے کی